بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحق رب العالمین اپنے فرائض منصبی ادا کر رہے تھے اور تبلیغ و ہدایات اور ارشادات میں ہمہ وقت مصروف رہتے تھے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک آپ ارض اللہ پر قیام پذیر رہے۔ آپ کے ارشادات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ان کو یکجا کیا جائے تو ایک مستقل کتاب مرتب ہو سکتی ہے۔ علماء مورخین کا بیان ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حوارین سے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، دنیا کی چیزوں میں سے جو کچھ ضائع ہو جائے اس پر افسوس مت کرو، جبکہ تمہارا دین سالم ہو، جس طرح اہل دنیا افسوس نہیں کرتے جبکہ ان کا دین ضائع ہو جاتا ہے اور ان کی دنیا سلامت رہتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں ان کی عاقبت بخیر ہوگی، قیامت میں وہ رحمت خدا سے مستفیض ہوں گے، اور جو باہمی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں وہ قیامت میں اللہ کے مقرب بندوں میں ہوں گے۔ جو لوگ اخلاق سے کام لیتے ہیں وہ بری عادتوں کے تارک ہیں، قیامت میں ان کا بڑا درجہ ہوگا، اور جو تواضع و انکساری سے گزارتے ہیں ان کا قیامت میں اعلیٰ مقام ہوگا، اور جو مسکینوں فقیروں کا خیال رکھتے ہیں ان کے لیے آسمانی ملک کو سلطنت ہوگی، اور جو دنیا میں رنج و غم سے بسر کرتے ہیں آخرت میں وہ عیش کریں گے۔ جو دنیا میں خضوع خشوع سے گزارا کرتے ہیں قیامت میں ان کو شراب طہور ملے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خوشحال ان لوگوں کا جو بے خطا ہونے کے باوجود لوگوں کی گالیاں کھاتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کیا کہنا ان لوگوں کا جن سے لوگ حسد کرتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں اور وہ اس کو برداشت کر جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا اجر آخرت میں بڑھ جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عروج آسمانی سے قبل حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی متعلق جو پیشن گوئی کی تھی، اس سے قرآن مجید کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیے۔ ارشاد ہوتا ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور جو کتاب تورات میرے سامنے موجود ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک پیغمبر جن کا نام احمد ہوگا اور میرے بعد آئیں گے ان کی خوشخبری سناتا ہوں۔ پھر جب وہ پیغمبر احمد ان کے پاس واضح روشن معجزے لے کر آئے تو کہنے لگے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکم خداوندی کے مطابق اس کی مخلوق کی خدمت کر رہے تھے اور مخلوقات کو راہ راست پر لگانے کی سعی میں مصروف تھے کہ آپ کی عمر کا 33واں سال آ گیا، اور اس کے ختم ہوتے ہی آپ کو خداوند عالم نے آسمان پر اٹھا لیا۔ آسمان پر اٹھانے کے متعلق بہت سی مختلف روایات ہیں۔ عرائض صلبی میں ہے کہ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سخت مخالف تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تم ساحر ابن ساحرہ ہو، یعنی ان کو ان کی ماں مریم کو بہت برے انداز سے یاد کیا گیا، جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سخت رنج پہنچا۔ انہوں نے بارگاہ عہدیت میں دعا کی، خدایا تو میرا رب ہے اور تو نے مجھے اپنی روح سے پیدا کیا اور اپنے کلمہ سے زندگی بخشی۔ میں ان کے سامنے اپنی مرضی سے نہیں آیا بلکہ تیرے حکم سے آیا ہوں۔ خدایا جنہوں نے مجھے اور میری والدہ کو گالیاں دی ہیں ان پر لعنت کر۔ ان کی اس دعا کے فوراً بعد جب لوگوں نے ایسی حرکت کی تھی، خدا نے انہیں سور کی شکل میں مسخ کر دیا۔ یہ حالت دیکھ کر یہودیوں کا سردار خوف زدہ ہو گیا۔ پھر ان سب نے مل کر ایک بڑا اجتماع کیا اور سب کے سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آ دھمکے۔ اس وقت خدا نے جبرائیل کو بھیجا، اور وہ ٹھیک اس وقت جبکہ وہ لوگ انہیں قتل کیا ہی چاہتے تھے، ان کو اٹھا کر مکان کے ایک روشن دان سے گھر میں داخل کر دیا۔ ان لوگوں نے اس رد عمل میں ایک شخص کو جس کا نام فلتیانوس تھا اسی راستے سے مکان میں داخل کر دیا۔ جب وہ اس کے اندر گیا تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ پایا، اور وہ وہاں تلاش میں مشغول تھا کہ دیر لگ گئی۔ جب ان لوگوں نے اندر پہنچ کر نظر کی تو انہیں ان کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام مل گئے، کیونکہ خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا تھا اور اسی شخص کو عیسیٰ کی شکل میں کر دیا تھا۔ وہ لوگ اسی کو پکڑ لائے اور سولی پر لٹکا کر اسی کو قتل کر دیا۔ اس واقعے کی وضاحت خدا نے اس طرح قرآن مجید میں کی ہے۔
حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر عروج آسمانی کے وقت 33 سال تھی۔ خدا نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اب وہ قیامت کے قریب زمین پر اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ مورخ ابو الفدا لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد سے جو حضرت مریم علیہ السلام کا گریہ شروع ہوا تو تا بحیات جاری رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عروج آسمانی کے بعد حضرت مریم علیہ السلام 6 سال زندہ رہیں اور انہوں نے 55 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا تو انہوں نے ہم اہل بیت علیہ السلام کے حق کی قسم دے کر بارگاہ اہدیت میں دعائے عروج کی تو خدا نے انہیں قتل سے بچا کر آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عروج آسمانی کے بعد ان کی امت میں 72 فرقے ہو گئے، جن میں سے صرف ایک ناجی تھا، باقی سب ناری تھے۔ اکثر روایات میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عروج آسمانی ماہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو ہوا تھا۔